رمضان میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ کو پہلا سبق دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی وحی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. آپ غور کیجئے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہو رہی ہے، اس وقت پوری دنیا کی جو کنڈیشن ہے، جو حالت ہے، وہ کیا ہے؟ یہ مکے والے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، حضرت ابراہیم کے دین اور ان کے دھرم کو ماننے والے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس طرح شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے کہ خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا، اس سے شرک کا مرکز بنا دیا تھا. اس میں 360 بت رکھ دیے تھے. ہر ایک قبیلے کا اپنا الگ خدا، الگ بت تھا. ہر ایک شخص کا اپنا الگ خدا، الگ بت تھا. ظلم انتہا کو تھا. عورتوں کے ساتھ ظلم، مظلوموں کے ساتھ ظلم، چھوٹوں کے ساتھ ظلم، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ظلم، بے حیائی، شراب، جوا، سود بالکل عام تھا. ہمارے خود ہندوستان میں اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ بالکل اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بلکہ یہ پوری دنیا بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چھائی ہوئی تھی، ڈوبی ہوئی تھی. اس وقت کے جو سپر پاور تھے، روم اور ایران، جن کو بازنطینی سلطنت اور ساسانی سلطنت کہا جاتا ہے، وہاں بظاہر تو وہ بڑے طاقتور اور بڑے سپر پاور، بڑے ترقی یافتہ کہلاتے تھے، لیکن دین کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں بالکل زیرو تھے. آگ کی پوجا کرتے، ستاروں کی پرستش کرتے. اخلاقی حالت یہ تھی کہ ماؤں سے ان کی شادیاں ہو جاتی، بہنوں سے شادیاں ہو جاتی. انسانوں کے ساتھ ظلم ایسا ہوتا کہ لوگ مجلسیں لگاتے، کسی غلام پر تیل چھڑک کر آگ لگا دیتے، وہ چیختا چلاتا آگ میں جلتا، اس کی روشنی میں یہ شرابیں پیتے، ہنگامہ کرتے، خوشیاں مناتے، تالیاں بجاتے. یہ اخلاقی پستی کا حال تھا. ایسے میں آپ غور کریں کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ، اے نبی پڑھیے. اور ان کے واسطے سے تمام انسانوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ پڑھو. اس اندھیرے کا علاج ہے علم. العلم نور، کہ علم جو ہے وہ نور ہوتا ہے. اس وقت جو دنیا میں گھٹا ٹوپ تاریکی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ پڑھو، علم حاصل کرو. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جو دور ہے اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. جاہلیت جو ہے وہ تاریکی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم یہ کتاب آپ کو دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ انسانوں کو، لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور اجالے کی طرف لے آئیں. اور اس کا سب سے پہلا ہتھیار ہے علم. میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو اندھیروں سے نکالیں، اپنے سماج کو اندھیروں سے نکالیں، اپنے سماج کو ظلم سے آزاد کرائیں، اپنے سماج کو شرک سے، بت پرستی سے، بے حیائی سے، رشوت سے، چوری سے، ڈکیتی سے، سود سے، جوئے سے، بے حیائی سے آزاد کرائیں، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو ترقی دلائیں، انہیں انسانیت کی معراج پر لے جائیں،
انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آئیں، ان کے اخلاق درست کریں، ان کے کردار کو درست کریں، ان کا کیریکٹر بنائیں، تو اس کا پہلا زینہ ہے کیا؟ علم، کہ خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھی علم حاصل کرائیں۔ اور یہ علم صرف علم نہ ہو، یہ علم کیسا ہو؟ آپ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اقرا، بلکہ آگے فرمایا اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ علم جب اللہ کے نام پر ہوگا، اپنے خالق کے نام پر ہوگا، تو یہ علم سراپا رحمت ہے، یہ علم سراپا خوشحالی ہے، یہ علم سراپا عدل ہے، سراپا انصاف ہے، سراپا اخلاق ہے۔ لیکن اگر یہ اللہ کے نام پر نہ ہوا، اپنے خالق کے نام پر نہ ہوا، گاڈ کے نام پر نہ ہوا، تو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے اہل علم ہیں، بہت سے لوگ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن ان کا رویہ کیا ہے، ان کی زبانیں کیسی ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ آج آپ غور کریں گے ہمارے دیش میں یا پوری دنیا میں جو سب سے بڑے بڑے بے ایمان ہیں، ان کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہیں۔ جو سب سے بڑے بڑے ظالم ہیں، ان کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہیں۔ جو سب سے بڑے بڑے رشوت خور ہیں، کرپٹ ہیں، بددیانت ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے ہمیں درس یہ دیا تھا پڑھو، لیکن ساتھ ہی یہ کہا تھا بسم ربک، تم اپنے رب کے نام سے پڑھو، یعنی وہ علم پڑھو جو تمہارا رب تمہیں سکھانا چاہتا ہے، وہ علم پڑھو جو تمہارے رب نے پیغمبروں کے ذریعے سے تمہیں سکھایا ہے، وہ علم پڑھو جو انبیاء اکرام علیہم السلام نے تمہیں سکھانے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب علم کی زیادتی کی یا علم کی دعا مانگتے تو آپ کہتے اللہم انی اسألک علما نافعا۔ میرا علم نہیں مانگتے آپ، علما نافعا، ایسا علم عطا فرما جو نفع بخش ہو، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، میرے لیے فائدہ مند ہو۔